امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر 4 دن گزرنے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا، جس نے 3000 سے زائد گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا۔ اب یہ آگ کس قدر بھیانک رہی ہوگی، اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ میری طرح آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ آگ قابو میں ہو تو زندگی، اور بپھر جائے تو موت کے مترادف ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہوا، پانی اور آگ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں بہت تباہی و بربادی لاتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ حیات انسانی کا انحصار جن عناصر پر ہے وہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہے۔ امریکہ جو کہ سپر پاور کہلاتا ہے، 4 دن ہو گئے لیکن آگ پر قابو پانے میں ناکام ہے اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا ہے۔ ابھی تک اس ہلاکت خیز آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے، جس میں جھلس کر مرنے والوں کی تعداد 15 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب تک ان علاقوں میں رہنے والے 1 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ منگل کی شام پیلیسائڈز میں ایک طیارہ جسے سپر اسکوپر کہا جاتا ہے، اس کے پر میں سوراخ ہو گیا جو ڈرون سے ٹکرا گیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلتی گئی، آسمان میں کثیر دھواں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس علاقے میں آگ لگنے کے بعد عوام میں خوف کا ماحول دیکھا گیا۔ آگ کے شعلے جب بھڑکنے لگے تو آگ نے 21,500 ایکڑ سے زیادہ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اب تک اس پر صرف 20% قابو پایا جا سکا ہے۔ ایٹن کے علاقے میں لگنے والی آگ نے 14,000 ایکڑ سے زیادہ زمین کو شدید متاثر کیا ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق اس علاقے میں آگ پر 5% قابو پایا گیا ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں اب تک 1100 عمارتیں تباہ بلکہ جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ کینت میں بھی بھیانک آگ نے تباہی مچا دی ہے، جس نے 770 ایکڑ کے علاقے کو متاثر کیا ہے، جس پر 70% قابو پایا گیا ہے۔ لاس اینجلس دوزخ نما مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 4 دن گزر گئے ہیں لیکن لوگوں کے گھر دہکتے انگاروں کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ کئی دنوں سے یہاں آگ نے عوام کی زمین کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے اب تک تقریباً $150 ارب خرچ ہو چکے ہیں، لیکن آگ ابھی بھی دہک رہی ہے۔ پیسیفک پیلیوسیٹس کا علاقہ بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے مشہور نامی گرامی اداکار اور ارب پتی رہتے ہیں۔ اس بھیانک آگ کی وجہ سے کم کارڈش سمیت کئی نامور ہالی ووڈ سیلیبریٹیز اربوں روپے مالیت کے گھر خالی چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں آگ کے باوجود لوٹ مار کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اب امریکہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ نے یہاں تباہی مچا دی ہے۔ جس طرح فلسطین میں امریکہ کی مدد سے اسرائیل تباہی مچا رہا ہے، یہ تباہی بھی ویسی ہی ہے۔ پرانوں نے کہا ہے کہ جو جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا۔ اس لیے یہ بات بطور خاص امریکہ پر صادق آتی ہے، جو اپنے ملک سے ہزاروں میل دور اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر نہتے بے گناہ معصوم افغان قبائلیوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی قتل عام نے اوپر والے کو امریکہ کے خلاف کر دیا ہے۔ جب اوپر والا کسی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اسے صفِ ہستی سے مٹا بھی دیتا ہے۔ افغانستان، عراق اور فلسطین میں امریکہ نے جتنا ظلم کیا تھا، اب اوپر والا اس کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے تیار ہے، جو امریکہ کے وجود کو سوویت یونین کی طرح پارا پارا کر کے رکھ دے گا۔ مظلوم اور بے بس اقوام کے خلاف ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف اوپر والے کا انتقام کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی طوفان تو کبھی بھیانک آگ میں انہیں جھلسا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو۔